کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جتنا پانی آنکھ کو مٹاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے، جی ہاں، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے واہ کیا بات ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ عاشقان رسول موجود ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ کیسے ہیں؟ جی ہاں، آپ کو اپنے پروگرام واہ کیا بات ہے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ یہ کیا لکھا ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ اور آپ لوگوں کا دل کیا کہہ رہا ہے؟ پروگرام کا نام کیا ہے؟ واہ کیا بات، واہ کیا بات ہے۔ دائیں والے بولیں، واہ کیا بات، بائیں والے بولیں، سب مل کر بولیں کیا بات ہے۔ جی ہاں، واہ کیا بات میں کہانی ہوتی ہے، واہ کیا بات پروگرام کے اندر نعتیں ہوتی ہیں اور نعرے لگائے جاتے ہیں، ہر صحابی نبی، اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہے۔ آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور ہم ہوں گے آپ کے ساتھ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور شروع کرنے جا رہے ہیں پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کہانی۔ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ اچھا جی، آج کی کہانی میں ہم بات کریں گے سمجھانے کے حوالے سے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے بات چیت کی جائے نا تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ کوئی چیز ہوتی ہے، مثال دی جاتی ہے تو وہ جب جا کے سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اشاروں میں ہی سمجھ جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں اشاروں میں بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دھوکہ کھا کر سمجھتے ہیں، یار اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، اب ایسا کام نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ایک بار سمجھاؤ اس میں سمجھ جاتے ہیں، کچھ کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو صحیح غلط کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جب سمجھ جاتے ہیں، اور اس وقت تو ہر کوئی سمجھ جائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ کامیابی اچھی اس میں ہے کہ زندگی میں ہی سمجھ جائیں کہ کیا صحیح ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے مثالوں کے ذریعے۔ مثالوں کے ذریعے قرآن پاک میں بھی سمجھایا گیا، مثالوں کے ذریعے حدیث پاک میں بھی سمجھایا گیا، بزرگان دین نے بھی مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور یوں ہے کہ امیر سنت نے بھی کچھ مثالیں دیں۔ ایک جگہ پہ امیر سنت نے شاہ فرمایا، اگر آپ دعوت اسلامی کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو شہد سے زیادہ میٹھے، برف سے زیادہ ٹھنڈے ہو جائیں۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے کیسے سمجھایا؟ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر کی جانب آئے تو درخت کے پتے جھڑ رہے تھے، پتے نکل نکل کے گر رہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی کو اپنے ہاتھ مبارک میں لیا اور اس کے پتے جھڑنے لگے۔ پھر پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جب کوئی مسلمان اللہ پاک کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ اب یہ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ کہ اسے کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو کہتے ہیں نماز پڑھیں، اس سے قبل آپ کی نماز
پڑھی جائے. ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ارشاد فرمائی. چند صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف فرما تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے, ہمیشہ پھل دیتا ہے اور وہ مسلمان مرد کے مشابہ ہوتا ہے, بتاؤ وہ کون سا درخت ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا وہ کون سا درخت ہے. انہی میں موجود تھے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے تھے. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وہ کون سا درخت ہے, تو کہتے ہیں میرے ذہن میں فوراً آ گیا وہ کھجور کا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے. تو اور بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان موجود تھے جو عمر میں بڑے تھے, رتبے میں بڑے تھے, تو کہتے ہیں میں نے ادب کی وجہ سے جو ہے بولا نہیں کچھ. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ درخت کھجور کا درخت ہے. اچھا جب یہ معاملہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات معلوم کی تھی نا تو میرے ذہن میں فوراً آ گیا تھا وہ کھجور کا درخت ہے, لیکن میں نے ادب کی وجہ سے کہ بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں تو میں خاموش رہا, میں نے بتایا نہیں. تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر تم بتا دیتے نا تو مجھے بہت خوشی ہوتی, لیکن یہ ان کا نہ بتانا بھی ایک سکھانا تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر صحابہ اکرام علیہم رضوان کو مثال دے کر سمجھایا. اسی طرح ایک شخص تھا, میں آپ کو ایک فردی کہانی سناؤں. ایک شخص تھا, اس کے 11 بچے تھے. کتنے؟ 11 بیٹے تھے جو لڑتے رہتے تھے. ان کو سمجھاتا تھا بیٹا لڑو نہیں, لڑائی جھگڑا نہیں کرو, لڑائی جھگڑا نہیں کرو, لیکن وہ 11 کے 11 مار رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, یوں ہے, اس کی اس سے ناراضگی, اس سے اس سے ناراضگی. ایک دن ان کے والد نے ان سب کو جمع کیا اور کہا پتلی پتلی سی لکڑیاں لے کر آؤ. اب سب جو ایک ایک لکڑی لے کر آ گئے. کتنی لکڑیاں ہو گئیں؟ اب ان 11 لکڑیوں کو ایک ڈوری میں باندھ دیا اور پھر والد صاحب نے ایک کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ ان کو توڑو. ایک سے نہیں ٹوٹی. دوسرے کے ہاتھ میں دیا, بولے آپ توڑیں. اس نے بھی زور لگایا, نہیں ٹوٹی. 11 نے توڑنے کی کوشش کی لیکن ایک بھی لکڑی نہیں ٹوٹی. پھر والد صاحب نے وہ گٹھا کھولی, وہ ڈوری کھولی اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک لکڑی دے دی. بولا کہ توڑو. جان بھی نہیں لگانا پڑی, ٹوٹ گئی. پھر والد صاحب نے بتایا کہ دیکھو لکڑیاں کتنی تھیں؟ 11, اور آپ کتنے ہو؟ 11. اگر ساتھ رہو گے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. ساتھ رہو گے کچھ نہیں بگاڑ سکے گا, لیکن علیحدہ ہو جاؤ گے, الگ الگ ہو جاؤ گے, جس طرح یہ لکڑیاں الگ الگ ہو کر کوئی چھوٹا بچہ بھی توڑ دے گا, اسی طرح تم الگ الگ ہو جاؤ گے تو تمہیں دشمن کو فائدہ ہوگا, تم نقصان میں چلے جاؤ گے. تو کیا ساتھ رہو گے تو برکت رہے گی. شکاری بھی اسی جانور پر حملہ کرتا ہے جو پیچھے رہ جاتا ہے. اگر ساتھ رہیں گے تو مزے میں رہیں گے, عافیت میں رہیں گے. سمندر میں سے چند قطرے نکالیں تو لوگ کیا کہیں گے یہ کیا ہے؟ قطرے ہیں, یہ قطرے ہیں. سمندر میں تھا تو سمندر تھا. اگر یہی چند قطرے آپ دریا میں ڈال دیں, سمندر میں ڈال دیں, تو اب قطرے نہیں کہیں گے, لوگ کیا بولیں گے؟ سمندر ہے. دعوت اسلامی بھی ایک سمندر ہے, آ جائیں دعوت اسلامی میں. اور سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. جی کون کون بتا رہا ہے؟ جی آپ سے شروع کریں گے. جو بات 2 ہونٹوں میں نہیں سمائی وہ کہیں بھی نہیں سما سکتی. سبحان اللہ, واہ کیا بات ہے. اچھا یہی ہوتا ہے, کوئی آتا ہے بولے یار ایک بات ہے میں بتا رہا ہوں, بتانے نہیں ہے کسی کو. بولے ٹھیک ہے. 2 ہونٹوں کے آگے نکل گئی, پھر وہ بھی آگے بتا رہا ہوتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے, ہر رازدار کا ایک رازدار ہوتا ہے. ہر رازدار کا ایک راز. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو بتا دی, اب کسی کو نہیں پتا چلے گی. جو بات آپ کے پاس محفوظ نہیں رہی وہ اس کے بعد کیسے محفوظ رہے گی. تو اگر کوئی کسی کا راز بتا دے, پتا چل جائے, تو اس کو فاش نہ کیجیے. پہلے تو بتانا نہیں چاہیے, لیکن اگر پتا چل جائے تو آگے کی جانب اس کو نہ بڑھائیے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی. اور کوئی بات؟ غصے کے وقت رک جائیں اور غلطی کے وقت جھک جائیں, زندگی آسان ہو جائے گی. کیا بات کہی ہے. جب غصہ آ رہا ہوتا ہے نا, یہ جتنے بھی لوگ جرم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو بعض دفعہ ہوتا ہے ان سے بات چیت ہو
تو ان کی باتیں وغیرہ سننے میں آتی ہیں تو ہوتا ہے غصہ آ گیا تھا، اور پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے کاش میں یہ کام نہ کرتا، کاش یہ کام نہ کرتا، اور غلطی کے وقت جھک جائیں. جب غلطی کیے تو معافی بھی آپ مانگیں گے، جب غلطی کیے تو معافی بھی آپ مانگیں گے. کچھ لوگوں کہا جاتا ہے یار ان کو معاف کر دو، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو معاف کر دو، تو کہتے ہیں مجھے کیوں سمجھا رہے ہو، میں نے کیا غلطی کی ہے جو میں معاف کرتا ہوں. بھائی اس نے غلطی کی ہے جبھی تو آپ کو کہہ رہے ہیں آپ اس کو معاف کر دو. تو جب کوئی بولے کہ معاف کر دو تو معاف کر دینا چاہیے، اور کوئی نہیں بھی بولے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دینا چاہیے. غصے کے وقت رک جائیں، غلطی کے وقت جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی. ماشاءاللہ، زبردست زبردست. اور کوئی بات؟ جی. زندگی کو اتنا سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا. بڑی پتے کی بات کر دی. زندگی 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 نام رکھ دیا کس نے؟ زندگی نام رکھ دیا کس نے؟ موت کا انتظار ہے دنیا. ماشاءاللہ، اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے. جی آپ. عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوشبو لگانا سنت ہے، اور کردار بھی اچھا رکھیں یہ بھی سنت ہے. ٹھیک ہے، تو عطر سے بھی مہکائیں گے اور کردار سے بھی مہکائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ. علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے. علم کا ایک قطرہ. ماشاءاللہ. آپ بتائیے. حسد کرنے والا خود اپنی آگ میں جلتا ہے. وہ جلتا ہی رہتا ہے، وہ جلتا ہی رہتا ہے، ٹینشن میں رہے گا. جو حسد کرنے والا ہے اس کے پاس یہ آ گیا میرے پاس نہیں آیا، اس کو یوں ہو گیا، اس کو یوں ہو گیا. بعض جگہ پہ لکھا ہوتا ہے محنت کر حسد نہ کر. حسد جو ہے وہ جلتا رہے گا جو حاسدین ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. یہ تھی کچھ اچھی باتیں جو کہ ہماری ناظرین نے کی. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہر صحابی نبی. کیا بات ہے واہ، کیا بات ہے واہ، کیا بات ہے. اب ایسے دو اسلامی بھائی چاہیے جن کو صحابہ کرام علی رضوان کے نام مبارک یاد ہوں. اور کون ہے جو حصہ لے رہا ہے؟ صحابی کے نام یاد ہوں یا صحابیات کے نام یاد ہوں؟ کون ہے؟ ایک آپ آ جائیے اور ایک آپ آ جائیے. جی آئیے. ماشاءاللہ. ایک دائیں آ جائیں اور ایک بائیں آ جائیں. نام؟ محمد آصف اتاری. آصف اتاری. محمد وسیم عطاری. ایک طرف ہے ہمارے اور ایک طرف ہے ہمارے. ایک صحابی کا نام یا صحابیہ کا نام آپ لیں گے، ایک کا نام آپ لیں گے. نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے، نام ریپیٹ ہوگا تو آپ نے بتانا ہے. آپ جج ہیں. آپ لوگ تیار ہیں؟ آپ بھی تیار ہیں؟ انشاءاللہ. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. حضرت عثمان بھی جنتی جنتی. حضرت عمر بھی جنتی جنتی. حضرت علی بھی جنتی جنتی. حضرت حسان بھی جنتی جنتی. حضرت معاویہ جنتی جنتی. حضرت حمزہ بھی جنتی جنتی. حضرت فاطمہ بھی جنتی جنتی. حضرت زینب بھی جنتی جنتی. حضرت میمونہ بھی جنتی جنتی. حضرت عائشہ بھی جنتی جنت. زبردست زبردست. حضرت جویریہ بھی جنتی جنتی. ماشاءاللہ. حضرت حسین بھی جنتی جنتی. حضرت حسن بھی جنتی جنتی. حضرت ختیجہ بھی جنتی جنتی. حضرت حفصہ بھی جنتی جنتی. زبردست زبردست. حضرت ابو دردہ بھی جنتی جنتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھی تیاری ہے. بھول گئے تو اب ہم گنتی شروع کرتے ہیں. 5 4 3 حضرت 2 1. حضرت حلیمہ بھی جنتی جنتی. زبردست زبردست. 5 3 2 1 0. فیصلہ ہو گیا ہے. یہ پروگرام تھا ہر صحابی نبی، اور یہ جو سیگمنٹ جیتا ہے وہ ہمارے وسیم بھائی نے. سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے سوال جواب. کیا بات ہے واہ، کیا بات ہے واہ، کیا بات ہے. تیار ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ. میں بھی تیار ہوں. ٹھیک ہے جی.
میں سوال کرنے کے لیے اور آپ جواب دینے کے لیے. جس کو جواب آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو فرمایا کہ یہ دنیا میں میرے پھول ہیں؟ حسن اور حسین کو. یہ کس نے بتایا؟ حسن اور حسین کو. نعت خواہ موجود ہیں، کوئی ایسا شعر سنا دے جس میں پھول آتا ہو اور یہ تذکرہ ہو. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سہارا ہے جس میں حسین اور حسن کو، سہارا ہے جس میں حسن اور حسین کو. دوسرا سوال، قرآن پاک میں مبارک درخت کس درخت کو کہا گیا ہے؟ یہ مبارک درخت 3 اشارے بھی میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں، انجیر کا، زیتون کا، کھجور کا. کس درخت کو مبارک درخت کہا گیا ہے؟ زیتون، انجیر یا کھجور؟ بتانا نہیں. زیتون. چینج کرنا ہے؟ پکی بات ہے. کس نے بتایا؟ کسی نے تو بتایا ہوگا، دل نے بتایا ہوگا کہ یہ بول دو. دل نے بتایا ہے. کیا بتایا؟ زیتون. جواب درست ہو چکا ہے. اسلام کے چوتھے خلیفہ کون ہیں؟ نام مبارک بتانا ہے. کون بتائے گا؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں. حضرت علی بھی جنتی جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست زبردست. اچھا جی، میں دوسرا مصرع پڑھوں گا، آپ نے پہلا مصرع بتانا ہے. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. بہت آسان شعر ہے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. واہ کیا بات ہے جی. درست تلفظ بتانا ہے آپ نے. مسجد میں کیا ہوتا ہے کہ گنبد بنا ہوتا ہے، اونچے اونچے کیا ہوتے ہیں وہ بتانا ہے آپ نے. کیا ہوتے ہیں اونچے اونچے؟ کیا ہوتے ہیں؟ مینار. مینار. منار. منار. اب سنیے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مینار اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں منار. صحیح تلفظ کیا ہے؟ منارہ. کیا ہے؟ منار. آپ کی مسجد کے کتنے منارے ہیں؟ 4. یہ بتانا ہے. ٹھیک ہے جی. بات ہوتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں بڑے گرم جوشی میں، اور بات جو ہے بڑے اچھی بات کرتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان کا لہجہ بڑا وہ ہے نرم مزاج. کیا؟ نرم مزاج. اچھا، نرم یا نرم؟ نرم مزاج. ٹھیک ہے. کون سے مزاج کے ہوتے ہیں؟ آپ بتائیے بھائی کیا ہوتا ہے؟ نرم مزاج. نرم مزاج. نرم. 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 جی تشریف رکھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نرم، کچھ لوگ کہتے ہیں نرم. صحیح تلفظ ہے نرم. نرم. کیا ہے؟ یہ کون سے مزاج کے بھائی ہیں؟ نرم مزاج کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. سخت تو سختی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ آپ نے اردو بھی ٹھیک کروائی جا رہی ہے. اب آج سے بولنا ہے یہ ہیں نرم مزاج کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا کو یہ بتا دے، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ آپ بتائیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک جنت البقیع میں ہے. سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور اب ہم آخری سیگمنٹ شروع کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے مدحت رسول اللہ کی. کیا بات ہے واہ، کیا بات ہے واہ، کیا بات ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اٹھا دو پردہ دیکھا دو چہرہ. جھڑ کر تیری پیزاروں کے، سرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، سرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بندے گئے سیاروں کے، تاج سر بندے گئے سیاروں کے، سرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے،
आका का वो दरगाह जैसे पर मेरे आका का वो दरगाह जैसे पर मेरे आका का वो दरगाह जैसे पर मेरे आका का वो दरगाह जैसे पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के माथे घिस जाते हैं सरदारों के ताजे सर बरदे हैं सैयारों के ताजे सर बरदे हैं सैयारों के जर्रे चढ़ चढ़ तेरी बेजारों के नाराए रिसालत वहाँ क्या बात है मदीने के 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 वहाँ क्या बात है मदीने नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह वाह क्या बात है वाह वाह क्या बात है वाह क्या बात है वाह क्या बात है वाह क्या बात है